نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پیارے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے کہ آپ نے فرمایا تھا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما کہ رمضان تک ہماری عمر دراز ہو جائے، ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو اللہ نے ہم کو رمضان تک پہنچایا، پہلا عشرہ رحمت کا، اس کی بارش ہوئی، اس میں ہم نے نہایا، اس کے بعد مغفرت کا عشرہ آیا، ہم نے اپنی بخشش کرانے کی کوشش کی۔ اب یہ آخری عشرہ چل رہا ہے جو جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور مہینے کا آخری جمعہ ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ جا رہا ہے۔ رمضان اب ان لوگوں کو ملے گا جن کی زندگی باقی ہوگی، نہیں تو اللہ کو معلوم ہے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں الگ سے لوح محفوظ سے کہ ان لوگوں کا نام لکھ لو جن کی ان سال رمضان سے پہلے سال بھر میں زندگی ختم ہوگی۔ اس لیے ہم کو جمعہ کا یہ آخری موقع، جس کو ہم جمعۃ الوداع یا آسان لفظوں میں الوداع کہتے ہیں، یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر چیز دنیا کی رخصت ہونے والی ہے، جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز رخصت ہونے والی ہے، جانے والی ہے، ہر چیز، ہر شے میں انسان اور جنات بھی ہیں جن کو اللہ نے اپنے
مکلف بنایا ہے. اور جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا یہی کوئی سفر ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو رخصت ہونے کے وقت پیغام دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت بیٹوں کو بلا کے پیغام دیا، پوچھا کہ میرے بعد کس کی تم لوگ عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. ہم لوگ کہتے ہیں میرے بعد جائیداد کیسے تقسیم ہو، ابھی تقسیم کر دیتے ہیں. زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب کو برابر برابر ملے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی سب کو برابر برابر دیا جائے. اور مرنے کے بعد وہ قانون ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو 2 حصہ. سب اس میں گھال میل خلط ملط اور تخلیق کر دیتے. تو یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے، اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو؟ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی عبادت کی فکر ہے، اور ایمان اور عبادت سے اندر مضبوطی آتی ہے، اور اس مضبوطی کا اثر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. مسلمان کو آج اندرون سے مضبوط ہونا ہے، اور مسلمان آج اندرون سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. اندرون سے مضبوط ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اندرون سے، اندر سے، انسائڈ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے لگے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی باتوں کو ماننے لگے. اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ کر کے دکھائیں، کرتے رہیں. ورنہ اگر ہم اندر سے اللہ کے حکم کو مانیں گے نہیں، مثال کے طور پہ اللہ کا ایک حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو. ایک حکم اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر آ جاؤ، بس نہ میری چلے گی نہ تمہاری چلے گی، اللہ کے حکم کی چلے گی. بس یہ ہے پیمانہ، اس پیمانے پہ آ جاؤ تو تمہارے اندر مضبوطی ہوگی. اور اسی مضبوطی کے نہ ہونے کے ناطے آج جس کے جی میں جو چاہ رہا ہے اعلان کر رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے پروف نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی دستور نہیں. ہم کمزور ہیں تو ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ سنبھل میں اعلان ہو رہا ہے، سی او اعلان کر رہا ہے چھت پر بھی اگر نماز پڑھو گے تو مقدمہ درج ہوگا، اور ڈرون سے ہم دیکھیں گے، اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کا پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا. بتائیے کہاں لکھا ہے تمہارے آئین میں؟ نہیں، وہ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم خود کمزور ہیں. اگر ایسا ہونے لگے تو دوسرا کہے گا اچھا ہوا، بہت نمازی تھی، بہت نمازی تھی. یہ کفر کا جملہ ہے، کیونکہ اس میں نماز کی توہین ہو گئی، نمازی کی توہین ہو گئی. نماز مت پڑھو لیکن نماز کی توہین مت کرو. اگر نماز نہیں پڑھتے تو ایک دن توفیق ہوگی، اس کی عظمت ہے تمہارے دل میں، اور دل میں ہے کہ پڑھنا چاہیے، غلط کر رہا ہوں. لیکن آدمی ایک تو چھوڑتے چھوڑتے اس کی توہین کرنے لگا. تو ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، جدا جدا ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامے ہوئے ہیں. تو یہ اعلان کر رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے. ادھر تو سنویدھان کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ میں اپنے عہدے کا پالن کر رہا ہوں. جو سنویدھان میں، کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں لکھا ہے، قسم کھاتا ہوں ایشور کی، بائی گاڈ، بائی اللہ کہہ دیا تو بس سانپ لوٹنے لگتا ہے. حالانکہ بائی ایشور، بائی گاڈ اور بائی کریٹر سب کا ایک مطلب ہے، لیکن ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آئین کی، انڈین کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے اور ہم کس عہدے کو اٹھا رہے ہیں.
عہدہ اٹھا رہا ہے کوئی پورے ملک کی حفاظت کا PM بن کر، اور کوئی عہدہ اٹھا رہا ہے اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے CM بن کر، اور کوئی عہدہ اٹھا رہا ہے کسی علاقے اور ضلع کی حفاظت کا کلکٹر DM اور وہ اس طرح کے عہدوں کو لے کر کے قسم کھلائی جاتی ہے، قسم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی کا ایک آدمی اسٹیٹ گورنمنٹ کا ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ اگر چھت پر بھی نماز پڑھتے کوئی دکھا، جمعہ کی، الوداع کی یا عید کی، تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ کیوں مقدمہ درج ہوگا؟ جب تمہارا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے اور تمہارا جو ہے روڈ پر تمہارے تیوہار سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یہاں روڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایلن ماسک نے ایک تو AI ایجاد کر دیا ہے گروہ، اس سے پوچھو کہ ہائی وے سب سے زیادہ آکوپائی کرنے والے مذہبی اعتبار سے تیوہار کے لیے کون سی قوم ہے، تو وہ آئیے ایلن ماسک کا بول رہا ہے کہ تیوہار میں قبضہ کرنے والے یہ ہمارے بھائی ہیں، جس کو ہم بھائی کہہ رہے ہیں، برادران وطن کہہ رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ چھت پر اگر نماز پڑھتے سنبھل میں دکھے تو پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا جائے گا اور مقدمہ درج ہوگا۔ یہ کیوں؟ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، اور کمزوری کہاں سے آئی؟ ہم خود اندر سے کھوکھلے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو۔ اللہ تو نظر نہیں آتے، تو اللہ نے اپنے آدمی سلیکٹڈ پرسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول جو کرے وہ وہی میری مرضی ہے۔ من اطاع رسولہ اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ بچوں کو کہو بال تم ایسے مت بنواؤ، یہاں سے کٹا ہوا اور اوپر بڑا۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ سب بال ادھر کٹے ہوئے رہتے تھے، بیچ میں چھوٹا پتلا سا بال ایسے رہتا، جس کو ہم لوگ اپنے بچپن میں اور آپ لوگ سبھی چورکی کہتے تھے۔ تو اب وہ علامت اور پہچان ہوتی تھی غیروں کی، اب وہی چورکی فیشن ایبل زمانے میں کیا ہو گئی ہے؟ موٹی ہو گئی ہے، اور سب مسلمان غیر مسلم اس کو فالو کرتے ہیں۔ نبی نے ایک بچے کو بلایا، ادھر آ۔ نبی نے 1446 سال پہلے ایک بچے کو بلایا، ادھر آ، یہ بال کیسا تم نے بنوایا؟ ادھر سب کٹا ہوا ہے اور ادھر بیچ میں بڑا ہے، کیسے بنوایا؟ بچہ تو محبوب ہو گیا، حیران وہ پریشان ہو گیا، حضور نے بلا لیا۔ تو کہا اس کے باپ کو بلاؤ، باپ بھی بیٹا بھی سب صحابی ہی ہوں گے، حضور نے بلایا اس کے والد کو بلاؤ۔ والد آئے، اس کا کیسا بال تم نے بنایا؟ بال کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ پورے سر کے بال برابر ہونے چاہیے، پورے سر کے بال برابر ہونا چاہیے، بڑے ہو چھوٹے ہو برابر۔ یہ 1400 سال پہلے ڈانٹا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، حضور نے قزع سے منع فرمایا اس بچے کے ذریعے، اور پورا اعلان کرا دیا کہ سر کے بال چھوٹے اور بڑے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایک برابر ہونا چاہیے۔ ہم بس فالو کریں گے، ان کو فالو کریں گے تو کمزوری آ رہی ہے، اور ہم اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے اور آ کر کے دعا کریں گے اللہ ہماری بات مان۔ ہم اپنے ابا کی بات نہیں مانیں گے اور اس کے بعد آپ کے کہیں گے ابا 1 لاکھ روپے دے دیجیے، ماروں گا چاٹا، بات تو مانتے نہیں ہو، پیسہ لینے میرے پاس آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے۔ ایک سنت میں نے بتایا جس سے مضبوطی آتی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی بات مانو۔ ایک بات ایسے سینکڑوں باتیں ہیں، مانو، ورنہ کیا ہوگا؟ آگے تمہارے اندر جھگڑا پیدا ہوگا۔ لا تنازعوا، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں لڑو نہیں۔ ایسے لڑائی ہوتی ہے، میری چلے گی، ایسے لڑائی ہوتی ہے۔ ابھی نماز پڑھیں گے ہم لوگ، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ آف آل، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب لوگ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا کہ ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ مسجد کے باہر نکلے، ارے تو بڑا کہ میں بڑا؟
خیریت نہیں ہوگی، 7 پشتوں تک یاد دلا دوں گا مقدمہ یہی کہہ کے 10 مرتبہ 20 مرتبہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، گیٹ پر پہنچے نہیں کہ میں بڑا، ہم اپنے قول و فعل میں متضاد ہیں، لا تنازعوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جھگڑو نہیں، جھگڑتے ہیں، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کم ہمت ہو جاؤ گے، ہماری ہوا اکھڑ گئی، کم ہمت ہو گئے، وقف بل آ گیا۔ وقف بل دلیل کیا ہے؟ وقف بل کیا ہے؟ سمجھ میں کسی کو نہیں آتا۔ جب کوئی زمین کوئی مسجد کو دیتا ہے تو اسی کا مطلب ہے مسجد کو وقف کر دیا۔ جب کوئی آدمی مدرسے کو زمین دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے مدرسے کو وقف کر دیا۔ وہ پرانی جائیدادیں ہم سمجھتے ہیں وقف ہے، یہ بھی وقف ہے۔ اور وہ جو بل آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک غیر مسلم سرکاری آدمی وقف بورڈ میں رہے گا، ہر جگہ جو اس کا محکمہ رہے گا ایک آدمی رہے گا۔ اب ایک آدمی رہے گا تو کہیں جھگڑا ہوا ہمارا، اس لیے کہ جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، مدرسے میں جھگڑا، مسجد میں جھگڑا، قبرستان میں جھگڑا، ہر جگہ جھگڑا۔ ایک آدمی جا کے مقدمہ کر دیا، اس کے بعد مقدمے میں کیا ہے؟ مقدمے میں بلی بیٹھی ہوئی ہے، ہم سوچ رہے ہیں دودھ ہمارا یہ ہے، وہ بلی نہیں پیے گی، ہاں کہے کہ جاؤ ہم تمہاری جائیداد کی حفاظت کریں گے، دودھ ہے ہم نہیں پیئیں گے۔ اس لیے ہم نے بلی کے اوپر اعتماد کیا۔ کتنا کہے، کتنی میں کہے بلی میں دودھ نہیں پیوں گی، میں دودھ نہیں پیوں گی۔ کیا آپ اعتماد کرتے ہیں؟ اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ آپ نے جو ہے ایک نیچرل چیز پر اعتماد کیا۔ بلی کا کام یہ ہے دودھ پینا، لہذا ہر جگہ، چھوٹی جگہ ہو بڑی جگہ ہو، سب جگہ جب جھگڑا کریں گے اور جھگڑا آپ نہیں کریں گے، دوسرے لوگ ہاتھ در ہاتھ سورسز کے ذریعے ہاتھ جو ہے واسطہ بالواسطہ جھگڑا کرائیں گے دونوں میں، اور جب جھگڑا ہو جائے گا تو پھر جھٹ سے مقدمہ جائے گا بلی کے پاس۔ بلی کا کام ہے دودھ پی لینا اور وہ بچے گی نہیں، چنانچہ جھگڑتے بڑی قبرستان کی زمین چلی گئی۔ اب دونوں لوگوں کو کیا ہے، دونوں لوگ مزہ لیجئے اور دیکھیے کہ ایسے سوچتے رہیں گے کہ ارے اس کی گئی، ادھر والی تو باقی ہے، ادھر والی تو باقی ہے، ادھر والی تو باقی ہے، باقی ہوتے ہوتے کہاں تک آ جائے گی ہم نہیں جانتے۔ اس وجہ سے اندر سے مضبوط ہونا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء سلاح المومن، سپلیکیشن از دا ویپن آف مسلم، اللہ سے مانگنا مسلمان کا ہتھیار ہے۔ اسی لیے تو چھت پر بھی نماز پڑھنے سے منع کر دے رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے روڈ پر، مراد آباد میں روڈ پر اگر عید کی نماز پڑھی گئی تو قید کر لیا۔ ویسے ہم لوگ عید کی نماز جو ہے مسجد ہی میں پڑھتے ہیں، عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، کبھی کوئی گلی کوچے میں کوئی مسجد میں تو اس کو آکوپائی کر لیا، ورنہ ان لوگوں نے کیا ہے، یہ لوگ تو پورا کا پورا روڈ یہ 100 کلومیٹر جام کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں کچھ مطلب ہے، مطلب تو آپ کو ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، انہوں نے تم سے انتقام اس لیے نہیں لیا کہ تم ہو، بلکہ اس لیے انتقام لیا کہ اللہ کے نام کو لینے والے ہو۔ لہذا اللہ کے نام کو ہم نے جب کمزور کر دیا تو کمزور کی وجہ سے وہ ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا آئیے مسلمانوں عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے جڑیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں آؤ، اللہ کو یاد کرو، 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جاؤ۔ یہ تو ایسے ہی کہتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ہم نے ان کے سامنے ان کے کلمے کو بھی پڑھ دیا، جے شری رام بول دیا، تو کہہ رہا اوپر سے بولا نیچے سے نہیں بولا پھر بھی مار دیں۔ کچھ مسلمان ہیں کڑا پہنتے ہیں تاکہ یہ کڑا دیکھ کر کے لوگ ان کو سمجھے مسلمان نہیں ہیں، یہ کڑا تم جے شری رام بول رہے ہو۔ ہمارے نندربار مہاراشٹر میں قرآن شریف کے اوپر قرآن شریف لے کر کے کہا اس میں پیشاب کرو تو تمہاری جان بچ جائے گی، پیشاب کر دیا جان سے مار، ایمان بھی گیا جان بھی گئی۔ اس لیے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ غیر مسلم تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم ان کے کلمے کو بھی کہہ دو تب بھی کہیں گے اوپر سے بولا نیچے سے نہیں بولا، ختم کرو اس کو۔
जिस वजह से अपने आप को मजबूत हो करके आंख बंद हो, अल्लाह के नेक बंदे बने। अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, पक्के ईमान वाले हो जाओ, अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाओ। अल्लाह ताला कहते हैं कि हर मोमिन को नामे अमल दाहिने हाथ में मिलेगा। ये अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, किसी मुसलमान को बाएं हाथ में नामे अमल नहीं मिलेगा, चाहे वो एक भी नमाज न पढ़ता हो, चाहे वो जो है कितना भी दीन से दूर हो, लेकिन मोमिन है, ईमान है, तो उसको दाहिने हाथ में नामा अमल मिलेगा। और जितने काफिर है सबको बाएं हाथ में नामा अमल मिलेगा। हाँ, ये क्लियर करना पड़ेगा। नामा अमल दाहिने हाथ में मिलने के बाद कौन सा रिजल्ट क्लियर है? नमाज 25 साल की बाकी है, रोजा 25 साल का बाकी है, ज़कात इतने साल की बाकी है, हज एक ही मरतबा किया जाता बाकी है, तो वो रेड कलर से लिखा होगा, उसको क्लियर करवाना होगा। उसके क्लियर करवाने के लिए जहन्नम में भेजा जाएगा। जल क्या हो, जैसे यहाँ पे पेपर क्लियर कराने के लिए एक बार दो बार चांस दिया जाता है, ऐसे वहाँ भी। और दूसरा तरीका होगा, ये हुफ़ाज़ क्या होंगे, ये सिफारिश करेंगे कि इनको क्लियर कर दो, इनको क्लियर कर दो, वरना नामा अमल हर मोमिन को दाहिने हाथ में मिलेगा। वो अभी फिलहाल के लिए जहन्नम में चला जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट मुख्तलिफ पेपरों का क्लियर नहीं है। उसको क्लियर करके मजबूत बनिए, इंशाअल्लाह हमारा और आपका बाल बेटा कोई नहीं कर सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले थे, मक्के से मदीने निकले, मदीने में 1,24,000 को तैयार किया, और उसके बाद वो सारे के सारे लोग 19,000 को छोड़ करके सब पूरी दुनिया में फैल गए। नॉर्वे में जहाँ 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, वहाँ भी नमाज हो रही है, जाके रोको। हर जगह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताकतवर है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।